الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسانی زندگی کے 3 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک، جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، وہ بڑا اہم دن ہے۔ اس دن اس بچے کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ بچے کے ایک کان میں اذان کہی جائے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جائے، یعنی اللہ کا نام اس کے کان میں پہنچایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ تمہارا رب کون ہے، پروردگار کون ہے۔ تو یہ میسج اس بچے کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا اہم دن وہ ہے جب انسان اس دنیا سے فوت ہو کے روانہ ہوتا ہے، مرنے کا دن۔ اس دن بندے کا نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا ہے، نیک اولاد کا ثواب ملتا ہے، یا اس نے اپنے علم سے کسی کو فائدہ پہنچایا تھا تو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ پھر تیسرا اہم دن وہ ہوگا جب انسان اللہ کے سامنے حساب کا کتاب کے لیے پیش ہوگا۔ قرآن مجید میں اس کو یوم التغابن کہا۔ تغابن کہتے ہیں فیصلے کا دن۔ اس دن فیصلہ ہوگا کہ کون شقی ہے، کون سعید ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ وہ کھوٹے کھرے کی پہچان کریں، وہ اہم دن ہے۔ اس لیے ان تینوں دنوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ یہ ان 3 دنوں کا ہی تذکرہ ہے۔ اب یہ جو تیسرا دن ہے، قیامت کا دن، یہ انسان کی زندگی کا بہت اہم دن ہے۔ اس دن انسان کے مقدر کا فیصلہ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہو گئی تو یہ بندہ جنتی، اور اگر پوچھ کچھ شروع ہو گئی تو یہ بندہ جہنمی۔ اس لیے ہمارے اکابر اس دن اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرتے تھے، اس دن کو یاد کرتے تھے، رو پڑتے تھے۔ اس دن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن نہ انسان کو مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، بیٹے کام آئیں گے۔ جو انسان سنورا ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے گا۔ مال اور اولاد کا تذکرہ کیوں کیا؟ عام طور پہ غلط فہمی یہی ہوتی ہے کہ میرے پاس مال ہے، ہر پریشانی کا حل نکال لوں گا، میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گا کام کا۔ دنیا دار لوگ کہتے ہیں کہ جس فائل کو پہیے لگا دیے جائیں وہ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ دنیا میں تو کام چل جاتے ہیں، آخرت کے کام مال سے نہیں چلیں گے، وہاں مال کسی کام نہیں آئے گا۔ اگر غور کریں تو دنیا میں بھی مال ہر کام نہیں کر پاتا۔ مال سے انسان اینک تو خرید سکتا ہے، بینائی تو نہیں خرید سکتا۔
انسان اچھا لباس تو خرید سکتا ہے، خوبصورتی تو نہیں خرید سکتا۔ انسان اچھی غذا اور دوا تو خرید سکتا ہے، صحت کو تو نہیں خرید سکتا۔ انسان کتابیں تو خرید سکتا ہے، مال سے انسان علم کو تو نہیں خرید سکتا۔ اور مال سے انسان کسی کی خوشامد کو تو خرید سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت کو تو نہیں خرید سکتا۔ یہ مال سے خریدنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ تو ہر کام تو مال سے دنیا میں بھی نہیں ہوتا، اور آخرت میں تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کا خزانہ اگر اللہ کو پیش کر دے گا تو بھی اس کو کام نہیں آئے گا۔ تو پھر وہاں کیا چیز کام آئے گی؟ فرمایا کہ جو سنورا ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں، بندے سے دل مانگتے ہیں۔ اے بندے تو اپنا دل مجھے دے دے، تیرا دل میرے پاس ہونا چاہیے۔ یہی فرق ہے نفسانی محبتوں میں اور رحمانی محبت میں۔ جن کو نفسانی محبتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ محبوب کا جسم ہمارے پاس ہو، دل مرضی جہاں ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جسم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تمہارا دل میرے پاس ہونا چاہیے، تمہارا جسم کہاں ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم مسجد میں ہو میں تب بھی تم سے راضی، تم مزار میں بیٹھے ہو میں تب بھی تم سے راضی، تمہارا دل میرے پاس ہونا چاہیے۔ ہر حال میں دل میں تم مجھے یاد کرو۔ اور انسان کو اللہ نے جو اعضاء دیے ہیں ان میں سب سے قیمتی اس کا دل ہے۔ اگر یہ سنور جائے تو یہ ہے یہ چھوٹا مگر ہے سونے کا ٹوٹا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بہت قیمتی بن جاتا ہے۔ اللہ جس کے خریدار ہوں وہ چیز کتنی قیمتی ہوگی۔ فرماتے ہیں بندے میں تیرا دل چاہتا ہوں، اپنا دل مجھے دے دو۔ تو دل پہ محنت کرنا، دل کو منور کرنا، دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا، یہ وہ کام ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ضروری ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، دل کے اوپر ظلمت آتی ہے، نیکی کرتے ہیں اور ظلمت صاف ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، دل منور ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے کا دل منور ہو اس کی قیمت اللہ کی نظر میں بڑھ جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ غسل کے لیے کسی نہانے کی جگہ پر گئے۔ لوگوں نے غسل خانے بنائے ہوئے تھے، ہر جگہ پانی موجود نہیں ہوتا، تو کرایہ دے کے وہاں پہ نہا لیا کرتے تھے۔ اس نے دیکھا ایک کمزور سا آدمی ہے، معمولی کپڑے ہیں، تو اس نے کیا مجھے پیسے دینے ہیں۔ اس نے انہیں ایک ایسے نہانے کی جگہ پہ بھیج دیا جہاں تولیے بھی گندے تھے، کوئی انتظام بھی نہیں تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ پہچان گئے کہ اس نے میرے ظاہری کنڈیشن کو دیکھ کے نا ججمنٹ میں غلطی کر لی ہے، اس کو نہیں پتا اس کے پاس کون آیا ہے۔ تو انہوں نے غسل نہیں کیا، باہر آ گئے۔ اب غسل کی جو قیمت تھی فرض کرو وہ تھی اس وقت 5 ریال، مثال دے رہا ہوں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو 500 ریال ہیں۔ فرمایا اس کو 500 ریال دے دو اور میں نے غسل بھی یہاں نہیں کرنا۔ 500 ریال جب اس کو دیے گئے تو اس کی آنکھیں کھل گئیں، تو کوئی امیر آدمی بھی مجھے نہیں دیتا، اس بندے کا دل کتنا بڑا ہے، 500 ریال دے دیے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس وقت شعر پڑھا، علیہ ثیاب لا یباع جمیعھا، میرے اوپر ایسے کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو بیچو تو تمہیں 1 درہم اس کے بدلے میں کوئی نہ دے، اتنے معمولی کپڑے ہیں، لیکن ان کپڑوں کے اندر ایک جسم ہے اور اس میں ایک جان ہے جس کی اللہ کے ہاں وہ مقام ہے، ساری دنیا کے خزانے مل کے بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اور واقعی بات ایسی ہے کہ جو اپنے دل میں اللہ کو بسا لیتے ہیں پھر ان کی قیمت نہیں بندہ ہو سکتی، وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی بن جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لا یسعنی ارضی ولا سمائی،
نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، ولاکن یسعنی قلب عبد مؤمن، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی رحمت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں، بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے۔ دل کا کلیجہ کا مطلب دل کا ہی کام ہے یہ۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ ایک تجلی ڈالی تھی، وہ جل کے سرما بن گیا تھا۔ اور حدیث اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل کو ایک دن میں 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بندے کا دل اس تجلی کو برداشت کر جاتا ہے۔ تو دیکھو پھر دل کی کیا مقام ہوا کہ جو اللہ کی تجلی کو برداشت کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ میرا گھر ہے، انسان کا دل جو ہے یہ میرا گھر ہے۔ اب بیت اللہ کو ہم اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہاں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ وہاں پہ وارد ہوتی ہیں، اس لیے اس کو بیت اللہ کہا گیا۔ اسی طرح انسان کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ کا ورود ہوتا ہے، اس دل کو اللہ کا گھر کہا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب طلباء توجہ فرمائیں، یہاں عجیب نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جان مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بیچنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان مجبور ہوتا ہے اپنی چیزوں کو بیچتا ہے، اور جی قرضہ دینا ہے پلاٹ بیچ کے قرضہ پورا کر دو، بچہ بیمار ہو گیا خرچہ نہیں ہے چلو فلاں چیز بیچ دو۔ تو چیز بیچی جاتی ہے جب انسان حاجت مند ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، یا پھر جب کسی بندے کو زیادہ فائدے کی امید ہوتی ہے۔ 50 لاکھ کا پلاٹ خریدا تھا، اب 1.5 کروڑ کا بک رہا ہے، اچھا جی بیچ دو، فائدہ بہت ہے۔ تو حاجت مند والی نسبت بھی یہاں نہیں ہو سکتی، اور زیادہ فائدے کی امید والی نسبت بھی نہیں ہو سکتی۔ نہ اللہ کو زیادہ فائدے کی کسی سے طمع ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ حاجت مند ہے۔ اس لیے اللہ نے جنت کو بیچنے کا لفظ ہی نہیں لکھا، فرمایا میں نے جنت کے بدلے سے مومن کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ بات کا انداز ہی بدل دیا۔ اب پھر ایک یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا تو وہ سب سے پہلے اپنا گھر خریدتا ہے۔ ہر بندہ جس کے پاس اپنا گھر نہ ہو اس کی چاہت ہوتی ہے کہ پیسے بچے اور میں ان سے گھر خریدوں، پہلی پرائیورٹی گھر خریدنے کی ہوتی ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے اگر خریدنا تھا تو بندے سے اس کا دل خریدتے نا، جو اللہ کا گھر ہے۔ دل خریدنے کا تو تذکرہ ہے نہیں، جان اور مال کو خریدا اللہ نے، تو ایسا کیوں ہے؟ طالب علم کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ علماء نے اس کا بھی جواب دیا، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے یاد کے لیے وقف ہے، اور جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے پھر اس کی بیع و شراء جائز نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرا دل تو میرے لیے وقف ہے، اب اس کے خرید و فروخت کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، باقی تیرے پاس جان اور مال بچ گیا، اس کو بھی میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ تو دل تو ہے ہی اللہ کا، یہ تو وقف ہے اللہ کے لیے، اللہ کو اس میں بسانا ہے، اللہ کی محبت کو اس میں بھرنا ہے، اللہ کی یاد اس میں ہر وقت رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو بنایا اور ان کی چابیاں مختلف لوگوں کے حوالے کر دی۔ بیت اللہ کو اللہ نے بنایا اور اس کی چابی بنو شیبہ ایک خاندان ہے اس کے حوالے کر دی کہ قیامت تک اس خاندان میں اس کی چابی چلتی رہے گی، متولی بنے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا اور اس کی چابی ایک رضوان فرشتہ ہے اس کے حوالے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا
اور اس کی چابی ایک فرشتہ ہے جس کا نام مالک ہے اس کے حوالے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل بنایا اور اس کی چابی، اس کی کنجی اللہ نے کسی کے حوالے نہیں کی۔ حدیث پاک میں ہے انسانوں کے دل کی کنجی اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہتے ہیں اللہ ان کو پھیر دیتا ہے۔ اللہ نے گھر بنایا، اپنے گھر کی کنجی اپنے پاس رکھنی پسند فرمائی۔ میرے بندو یہ میرا گھر ہے اور اپنے گھر کی کنجی تو کوئی کسی کو نہیں دیتا، تو میں مخلوق کے حوالے نہیں کروں گا، اس کو اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ عورت گھر کو صاف رکھتی ہے، 2 گھنٹے لگاتی ہے، کبھی ویکیوم کر رہی ہے، کبھی جھاڑو دے رہی ہے، کبھی فرنیچر صاف کر رہی ہے، کبھی پردے ٹھیک کر رہی ہے، چمکا کے رکھتی ہے گھر کو۔ اگر کوئی پوچھے بھئی گھر پہ اتنی محنت کیوں کر رہی ہو، پسینے کیوں بہا رہی ہو، کہے گی جی اگر گھر گندا ہوا تو میرا خاوند ناراض ہوگا۔ بھئی جس طرح گھر کے گندا ہونے سے خاوند ناراض ہوتا ہے، یہ دل کا گھر اگر گناہوں کی نجاست سے گندا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی بندے سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ بھی چاہتے ہیں میرے بندے میرے گھر کو صاف رکھو۔ اب یہاں طالب علم کے لیے ایک اور نقطہ کہ دل میں خیال آتا ہے اگر دل اللہ کا گھر ہے تو بھی اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں صاف کر دیتے؟ اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صاف رکھیں۔ علماء نے اس کا جواب دیا، وہ فرماتے ہیں دیکھو جب کوئی مالک گھر کسی کو کرائے پہ دے دیتا ہے نا تو اب اس گھر کو صاف رکھنا مالک کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کرایہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور جو گھر کو صاف نہیں رکھتا مالک اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، کرائے پہ نہیں دیتا، جاؤ تم نے میرے گھر کو گندا کر دیا، تو ذمہ داری کرایہ دار کی ہوتی ہے۔ اللہ نے اس دل کو دنیا میں استعمال کے لیے ہمیں عطا فرما دیا اور اس کی صفائی کا کام حکم بھی ہمیں ہی فرما دیا۔ میرے بندو میرے اس دل کو آپ نے صاف رکھنا ہے، گھر میرا ہے لیکن صاف آپ نے رکھنا ہے۔ جو صاف رکھے گا مالک خوش ہوگا، جو اس کو گندا کرے گا اس سے مالک ناراض ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کی محنت کرنی چاہیے، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے ان سے اللہ اللہ سیکھنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے تاکہ یہ دل کا گھر صاف ہو جائے۔ ایک بات اور بھی ہے، اگر کوئی بندہ آپ سے دودھ لینے کے لیے آئے اور برتن اس کا میلا ہو، گند لگا ہوا ہو تو آپ دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں بھائی صاف برتن لاؤ، میں اس دودھ کو اس گندے برتن میں کیسے ڈالوں؟ جس طرح ایک عام آدمی گندے برتن کے اندر دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک انسان کے گندے دل میں اپنے نور کو ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے بندوں پہلے دل کو صاف کرو نا، پھر میں اس میں اپنا نور ڈالوں گا۔ تو رگڑے لگا کے اس کو صاف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب صاف کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس دل میں سما جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دل میں چھا جائیں گے۔ اور دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے کہ ایک دل شیطان کو دے دے اور دوسرا رحمان کو دے دے۔ تو میں نہ دل ایک ہے اور ایک اللہ ہی کے لیے ہے، بس اللہ کو دل میں بساؤ اور اس کی محبت کو دل کے اندر رچاؤ۔ تو ہمیں اس دل پہ محنت کرنی پڑے گی تاکہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں رچ بس جائے اور زندہ ہو جائے اور ذکر کرنے لگ جائے۔ ایک شخص وسیع رحمۃ اللہ کے پاس آیا، حضرت آپ بیان کرتے ہیں ہم پہ اثر نہیں ہوتا، لگتا ہے ہمارے دل سو گئے۔ حضرت نے پوچھا بھی کیسے؟ حضرت آپ بیان کرتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تو لگتا ہے دل سو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ حال ہے نا
تو یہ نہ کہو کہ دل سو گئے، بلکہ کہو دل مو گئے، دل مر گئے۔ اس نے کہا حضرت دل مرتے کیسے ہیں؟ فرمایا دوست اگر کوئی سویا ہوا ہو اس کو جھنجھوڑا جائے وہ جاگ اٹھتا ہے، جو جھنجھوڑنے پہ نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ اگر درس قرآن دیں اور دل کو جھنجھوڑیں اور دل پھر بھی نہ جاگے، یہ دل سویا ہوا نہیں، یہ دل مویا ہوا ہے، مرا ہوا دل۔ تو کئی دفعہ دل مر بھی جاتے ہیں۔ انسان ایک قبر بنا ہوتا ہے جس کے اندر دل مردہ پڑا ہوتا ہے، تو اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جو محنت کرتے ہیں، دل کو چمکاتے ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ بن جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکل و صورتوں کو، ولا الى اموالکم، اور اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر بندے کے دل پر پڑتی ہے۔ دل کیسے ہے؟ گھروں میں سامان کے لیے بکسے ہوتے ہیں بڑے چھوٹے، لیکن ان کی قیمت ان کے اندر کے مال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم نے گھروں میں دیکھا ہے بڑی بڑی پیٹیاں ہوتی ہیں ایلومینیم کی بنی ہوئی، اس میں لحاف، تکیے، رضائیاں یہ بھر دیے جاتے ہیں۔ عورتیں اس کو تالا ہی نہیں لگاتی۔ تالا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سی اندر کوئی قیمتی چیز پڑی ہے؟ تکیے رضائیاں ہی ہے نا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ایک چھوٹا سا باکس ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جیولری باکس، اس میں عورتیں اپنی ساری جیولری ڈالتی ہیں، پھر اس کو تالا لگاتی ہیں، پھر جہاں اس کو رکھتی ہیں اس الماری کو بھی تالا، پھر جس کمرے میں رکھا اس کمرے کو بھی تالا۔ اچانک عورت کو کہہ دیا جائے نا کہ گھر کو خالی کرنا ہے، نکلو یہاں سے، تو وہ جیولری باکس کو ساتھ لے کے نکلے گی کہ میری قیمتی چیز ہے۔ اور جب سفر سے باہر آئے گی تو آتے ہی سب سے پہلے جیولری باکس کو دیکھ کے تسلی کرے گی کہ یہ تو موجود ہے نا، اس کو کسی نے چرایا تو نہیں ہے۔ تو وہ باکس دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن قیمت کی وجہ سے بڑا موٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان اگر دل کو دنیا کی محبت سے بھر لے گا تو اللہ کی نظر میں یہ وہ بکسا ہے جس کے اندر کا میٹیریل بے قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور جو بندہ اپنے دل کو بناتا سنوارتا ہے یہ بندہ پھر جیولری باکس کی طرح بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس سے محبت بھی فرماتے ہیں۔ تو ہم اپنے دل کو بنائیں، اس کو سنواریں، اللہ کی محبت سے اس کو بھریں، پھر دیکھیں اللہ کے ہاں کیا مقام ہوتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو بندہ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے اٹھے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا کرتے۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضری دی، وہ مستجاب الدعوات تھے۔ جس بندے کے لیے دعا کرتے تھے 3 راتوں کے اندر اندر اس کو نبی اسلام کی خواب میں زیارت ہوتی تھی۔ ہم نے درجنوں بندوں کے لیے دعا کروائی اور درجنوں لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ ہاتھ اٹھتے تھے، قبول ہوتے تھے۔ تو یہ بندہ جب دل کو سنوارتا ہے تو اللہ کے ہاں اتنی قیمت ہو جاتی ہے، اس کے اٹھے ہاتھ خالی واپس نہیں آتے، اس کے منہ سے دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے سلسلے کے۔ سلطان محمود نے دعا کروائی کہ حضرت میں نے 16 مرتبہ سومناتھ کے مندر پہ حملہ کیا اور 16 دفعہ مجھے شکست ہوئی۔ مسلمان تھوڑے ہوتے ہیں، ہندو بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے۔ اب آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ تو حضرت نے اپنا جبہ ان کو دے دیا کہ لے جاؤ اور جب ضرورت محسوس کرو تو اس جبے کو سامنے رکھ کے اس کی برکت سے دعا مانگنا۔ سلطان محمود غزنوی نے 17واں حملہ کیا
کافر چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے تو مسلمانوں کے پاؤں کھڑنے لگے، قریب تھا مسلمانوں کو شکست ہو جاتی۔ سلطان محمود کو یاد آیا ایک اللہ والے نے اپنا کرتا دیا تھا، چنانچہ اس نے 2 رکعت نفل پڑھے، کرتے کو سامنے رکھ کے دعا مانگی، اے اللہ اگر اس کرتے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو مجھے اس کی برکت سے فتح عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح عطا فرما دی۔ اب جب فتح عطا ہو گئی تو سلطان محمود نے سوچا کہ میں حضرت کے بعد جاتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حاضر خدمت ہوا، حضرت اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی۔ فرمایا سلطان محمود دعا کیا مانگی تھی؟ اللہ دعا مانگی تھی کہ اس کی برکت سے مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے۔ فرمایا سلطان محمود تو نے سستی قیمت لگا دی، اگر یہ دعا مانگتا اے اللہ مجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دے، اللہ پوری دنیا کا فاتح بنا دیتے۔ اللہ والوں کا پھر اللہ کے ہاں ایسا مقام ہوتا ہے کیونکہ ان کا دل سنورا ہوا ہوتا ہے، ان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا بندہ پھر عبادت کو بڑے شوق سے کرتا ہے، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ریوڑ کو چراتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک آدمی ملا اور اس نے یہ الفاظ کہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس نے خوب تعریف کی۔ ابراہیم السلام وہیں کھڑے ہو گئے، اے بھائی تو نے اللہ تعالیٰ کی اتنے پیارے لفظوں میں تعریف کی ہے، ایک دفعہ مجھے اور سنا دیں۔ انہوں نے کہا جی اس کے بدلے کیا دیں گے؟ کہ میں یہ میرا آدھا ریوڑ تمہارا ہو گیا، تم ایک دفعہ پھر کہہ دو۔ اس نے پھر بھی الفاظ کہہ دیے۔ اب جب دوبارہ تعریف کے الفاظ سنے تو دل مچل گیا، اللہ یہ آپ کی تعریف کرتا رہے اور آپ کا خلیل ان تعریفوں کو سنتا رہے۔ اے بھائی ایک مرتبہ تعریف پھر کر دو۔ اس نے کہا اب کیا دیں گے؟ پر میں بقیہ آدھا ریوڑ بھی آپ کا ہو گیا۔ اس نے پھر الفاظ کہہ دیے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی پھر تعریف سنی تو دل اور تڑپ گیا اور دل نے چاہا کہ میں کندھے مقرر کے مزے لوں، بار بار سننے کے مزے لوں۔ اے بھائی ایک مرتبہ اور تعریف کر دو۔ اس نے کہا جی اب تو ریوڑ نہیں آپ کے پاس، اب مجھے کیا دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بھائی تجھے ان بکریوں کو چرانے کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہوگی، میں ساری زندگی تمہاری بکریوں کو چرایا کروں گا، تم میرے اللہ کی تعریف ایک دفعہ پھر کر دو۔ اس بندے نے کہا ابراہیم خلیل اللہ مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے بھیجا تھا جاؤ میرے خلیل کے سامنے میرا نام لو اور دیکھو میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ آپ نے تو اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ بیچ دیا۔ تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ ایسے سودے کرتے ہیں۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو دل میں یہ خلوت پیدا کرنی پڑتی ہے ذکر کے ذریعے سے، پھر اللہ تعالیٰ اس دل کو آباد فرما دیتے ہیں۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو آباد فرما دے اور قیامت کے دن اس دل کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانے دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تاز میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو دل سنور جاتا ہے تو انسان کو ایمان کی لذت آتی ہے۔ دعا مانگیے اللہ سے کہ اللہ ہمارے دلوں کو سنوار دیجئے، منور کر دیجئے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ
سرائکی علاقے کے ایک بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں، عجیب ان کا کلام ہے. فرماتے ہیں اور کہانی مول نہ بھانی، اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی. اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس و میاں جی. میاں جی ایک الف مجھے کافی ہے، یعنی اللہ مجھے کافی ہے. بیٹے دی میں کلوڑ نکائی، بیٹے سے مراد ماں سوا، کہ ایک اللہ مجھے کافی ہے، مجھے اس کے سوا ماں سوا کی کوئی ضرورت نہیں. بیٹے دی میں کلوڑ نکائی، الف لیوم دل خسوے میاں جی. میاں جی الف نے تو مجھ سے میرا دل ہی چھین لیا ہے. الف کی تم بے بس وے میاں جی. میاں جی اللہ نے مجھے بے بس کر دیا ہے. اللہ کی محبت ایسی ہے میرے دل میں. عشقوں مول فرید نہ پھر سوں، اے فرید میں اللہ کے عشق سے باز نہیں آؤں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا. روز نویں ہم چسوے میاں جی. اے میاں جی مجھے ایک نئی چس روزانہ ملتی ہے اللہ کے ذکر میں. اللہ اکبر کبیر، کیا محبت ہوگی اس بندے کے دل میں. ان کا کلام پڑھیں تو حیرانی ہوتی ہے. ایک جگہ لکھتے ہیں ہکے 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 اس ہک دی میکو سکھے. ہکے 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 اس ہک دی میکو سکھے. کیا محبت ہے اللہ کی. تو دل میں ایسے اللہ کی محبت آ جائے پھر یہ دل قیمتی بن جاتا ہے. آج ہم نے اس دل کو ردی کی ٹوکری کی طرح بنایا ہوا ہے، ٹریش کین کی طرح. جو فالتو چیز ہو وہ اس کے اندر پھینک دو. گھر سے نکلے ادھر نظر پڑی اس کی محبت دل میں، ادھر نظر پڑی اس کی محبت دل میں. یہ دل ہے یا ٹریش کین ہے؟ دل فقط اللہ کی محبت کے لیے بنا ہے. اللہ کی محبت اس میں پیدا کیجیے اور اس دل کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار کر لیجیے. اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. حسرتیں پامال ہوں یا خواہشیں قربان ہوں، حسرتیں پامال ہوں یا خواہشیں قربان ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اے اللہ اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے. تو دل پہ نظر ڈالے تجھے دل پسند آ جائے. ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی خانقاہ میں لوگ اللہ سیکھنے کے لیے آتے تھے. 200-300 بندوں کا مجمع رہتا تھا. ایک دن دو بوڑھے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے. وہ اس کا گریبان پکڑ کے کھینچتا تھا، وہ اس کا گریبان کھینچتا تھا، وہ اس کے بال کھینچتا تھا، وہ اس کے بال کھینچتا تھا. اب دیکھنے والے حیران، یہ دونوں بوڑھے اتنے نیک ہیں، ذاکر ہیں، شاغل ہیں، یہ مسجد کے اندر بیٹھ کے کیوں الجھ رہے ہیں؟ ذرا دیکھو تو صحیح مسئلہ بنا کیا. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں قریب گیا تو ان کے درمیان جھگڑا پتہ ہے کیوں ہو رہا تھا. ان میں سے ایک نے کہہ دیا تھا اللہ میڈ ہے، اور دوسرے کو یہ بات اچھی نہ لگی. اس نے اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ سے کہا نہیں اللہ میڈ ہے. اب وہ اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑتا کہتا ہے اللہ میڈ ہے، اور وہ اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑتا اللہ میڈ ہے. کتنی محبت ہوگی دل میں کہ وہ اس بات پہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے. کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا بنا لے. ہر کوئی آنکھے تیرا تیرا تے میں نہیں آنکھاں تیرا. ہر کوئی آنکھے، ہم کہتے ہیں نا اللہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں. تو فرماتے ہیں ہر کوئی آنکھے تیرا تیرا تے میں نہیں آنکھاں
تیرا کچھ نہیں جانا مولا جے تو کہہ دے میرا. اور اے اللہ آپ کا کچھ نہیں جانا، اگر آپ کہہ دینا ایک مرتبہ کہ ہاں بندے تم میرے ہو تو ہمارا کام بن جائے گا. تو بھائی ہم تو تیرا کہتے ہی رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ آج کی اس محفل میں آپ بھی اس مجمع کے لوگوں کو کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو. ایک دفعہ اللہ، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ آپ کہہ دیجئے میرے بندو تم میرے ہو. اور یہ دعا کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں آواز نہ آ جائے میرے بندو تم میرے ہو. یہ تو میں بلال کو کہتا تھا، یہ تو میں سمیہ کو کہتا تھا، یہ تو میں خبیب اور خباب کو کہتا تھا تم میرے ہو. تم اپنی زندگیوں کو دیکھو. میرے مالک ہم مانتے ہیں ہم واقعی گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، ہمارے دل بہت زیادہ گناہوں کی نجاست سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ ہمارا بھی تو تیرے سوا کوئی اور نہیں. وہ دنیا کی روٹی مانگنے والا ایک در سے نہیں ملتا دوسرے پہ چلا جاتا ہے، دوسرے سے نہیں ملتا تیسرے پہ چلا جاتا ہے. اللہ اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو ہمارا ہے جن کے پاس ایک ہی در ہے. اگر اس در سے ہمیں نہ ملا تو ہمیں کہیں سے نہیں ملنا. لہذا ہم آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا دیجیے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، ڈائپر خراب کر دیتا ہے، کپڑے خراب کر دیتا ہے، پیشاب پخانہ کر دیتا ہے، ماں کے پاس آتا ہے امی 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 مجھے نہلا دیں، صاف کر دیں. اب امی ناراض ہوتی ہے، سمجھایا تھا پھر تو نے کپڑے خراب کر دیے. تو بچہ رو کے کہتا ہے امی زور سے پیشاب آیا تھا کپڑوں میں ہی نکل گیا، اب اگر آپ مجھے نہیں دھوئیں گی تو امی مجھے کوئی اور تو نہیں دھوئے گا. تو ماں کو اس بچے پہ پیار آ جاتا ہے، ماں اس بچے کو دھو لیتی ہے، صاف کپڑے پہناتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، لوگ اسی بچے کو سینے سے لگا لیتے ہیں. اے اللہ آپ نے بھی حکم دیا تھا کہ دل کو پاک رکھنا، مگر ہم نادان ہیں، ہم اس دل کو دنیا کی محبت سے بھر بیٹھے، نجاست سے بھر بیٹھے. اے اللہ اب آپ کے پاس آئے ہیں، اس دل کو دھونا تو آپ ہی نے ہے نا، اے اللہ اس کو دھو دیجیے. آپ انکار کر دیں گے تو ہمارے پاس کوئی دوسری جگہ نہیں جہاں ہم جا کے یہ کام کروا لیں. عرابی نے دعا مانگی تھی اللہم اغفر، اے اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. اور پھر کہا تھا اللہ اگر تم نے معاف نہیں کرنا پھر بھی مجھے معاف کر دے. اے اللہ اگر تم نے معاف نہیں کرنا تو پھر بھی مجھے معاف کر دے. تو ہم بھی اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دے، اور اگر نہیں فرمانی پھر بھی رحمت کی نظر فرما دے. اے اللہ آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے. تو مہربانی کر دیجئے ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیجئے، اور اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے. جن حضرات نے مسجد بنائی ہم دعا گو ہیں، اللہ اس کے بدلے ان کو جنت میں بڑا محل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو سرخ یاقوت کا محل عطا فرمائے. روبی کا چھوٹا سا سٹون ہوتا ہے نا، تو عورتیں اس کو انگوٹھی میں پہنتی ہیں، دکھاتی ہیں اتنا قیمتی سٹون پہنا ہوا ہے میں نے. اللہ ان کو جنت میں روبی کا بنا ہوا محل عطا فرمائے. انہوں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، اس کے بدلے اللہ ان کا گھر بنائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا گھر نہیں بنایا، اللہ کی کوٹھی بنائی ہے، اللہ کی کوٹھی بنائی ہے. اب اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے. یہاں کے بھی بنانے والوں نے ماشاءاللہ اتنی بڑی کھلی مسجد بنائی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں بڑا گھر عطا فرمائیں گے. بڑا نفع کا سودا کیا ہے انہوں نے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے گھر کو اللہ سے بنوا لیا. اب اللہ تعالیٰ اس مسجد کو نیک متقی نمازیوں سے آباد فرمائے، اور ہر فتنے فساد شر سے اللہ محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.